الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. ارشاد ربانی ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر رکھا ہے. اسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے یا اپنا. پھر ایک یقین یہ بھی دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے یار. میں کوہاٹ میں تھا، وہاں اسٹیج کے کنارے رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا. تو اسٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے، رو رہے کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں. ایک اور بھائی سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بچے ہیں، دونوں پاؤں سے معذور ہیں. اب ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ اپنا بھائی فاروق صاحب کیسے دیں گے تسلی؟
یاد رکھنا تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، یاد رکھنا تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے، یاد رکھنا۔ اور بخاری شریف جلد ثانی میں، بخاری شریف جلد ثانی میں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں ایک حدیث شریف گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے، جا کر حدیث شریف میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ آپ ترجمے میں غور کرنا، کہ بلکہ آپ بھی کہہ لیں زبان سے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا یہ خود اللہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یصب منہ، کہ اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں، شاید عمل کی وجہ سے اس مقام اور مرتبے تک نہ پہنچ سکے جتنا اللہ تعالیٰ ان آزمائش کی گھڑیوں میں صبر کر کے پہنچ جاتا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں، مانگنا شروع کر دے، بتاؤ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی ہے نا، بس یہ یقین رکھیں کہ اس میں خیر ہے، الحمدللہ۔ ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے، ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے، بس یہ نیک آدمی پر تکلیف آئے تو وہ تکلیف درجات کی بلندی کے لیے ہے، آپ جیسے نیک حضرات کو کوئی تکلیف آ جائے اللہ اس کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، کوئی ہم جیسے گنہگاروں پر آ جائے تو اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایمان کے ساتھ جیسے طاعون کی وبا بخاری شریف میں طاعون کی وبا کافروں کے لیے عذاب ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے، اور یہی وبا مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ کرونا کے دنوں میں بھی عرض کرتا رہتا تھا، میں نے کہا بھائی کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی، یاد رکھنا کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی
اور موت مومن کے لیے جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. موت مومن کے لیے جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. لہذا لمن و شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے موت کی حقیقت یہ ہے مردن این طرف وزیستن آن طرف. یا کرنا مردن این طرف وزیستن آن طرف کہ ادھر مرنا اور ادھر جینا. بس الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ موت کی حقیقت یہی ہے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا شاہ براء الحق رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے موت کا معنی مٹنا نہیں، موت کا معنی ہے انتقال مکانی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی بڑی اللہ تعالیٰ کی نیک ولیہ تھی. آگنا قبر میں جب منکر نکیر سوال کے لیے آئے نا، قبر میں منکر نکیر سوال کے لیے آئے تو پوچھا من ربو کا، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ ایمان ہو تو پھر اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ، اللہ ایسی ہیں، اللہ ہمت اور قوت عطا فرما دیتے ہیں، پھر وہ سوال جواب سے نہیں گھبراتے وہ. وہ آگے سے پوچھنے لگی، فرشتوں سے پوچھنے لگی مجھے بتاؤ آپ کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم آسمان سے آئے ہیں، آسمان سے آئے ہیں. پر میں اتنی دور سے تم آئے ہو، تم خدا کو بھول گئے ہو اور رب کو بھول گئے. اس سے کہنے لگے نہیں یاد رہا، میں تو چند گز نیچے آئی ہوں، بس یاد رکھ رہا ہوں یہ چند گز نیچے آئی ہوں، تم اتنے اوپر دور سے آئے ہو، تم خدا کو نہیں بھولے تو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بار قبر کا معاملہ بھی برحق اور سچ ہے. ہر جگہ اپنے دماغ کو نہ چلائے کریں. اللہ اپنی مہربانی، قبر کا معاملہ بھی برحق اور سچ ہے. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں. قریب میں میانی قبرستان ہے، میانی قبرستان ہمارے عظیم نیک استاد حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، اپنے حضرت کے غسل میں شریک ہوا، نماز جنازہ میں شریک ہوا، اور ہمارے مدرسے کے طلباء ہی نے کفن دفن کا بندوبست کیا. یہ ہمارا مدرسہ ہو پہلی جگہ ہے جو قریب. پھر حضرت کو قبر میں دفن کیا گیا تو جو حضرات تشریف لے گئے ہیں، حضرت کی قبر کے قریب دیوار تھی، یعنی حضرت کی قبر راستے کے قریب تھی، تو راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے، راستے سے الگ کرنے کے لیے چھوٹی سی دیوار بنا رہے. تو دیوار بنانے کے دوران اچانک قبر میں سوراخ ہوا. قبر سے اتنی خوشبو نکلی کہ پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. میں بھی جمعے کے بعد یہاں جمعہ، وہاں پہلی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد حاضر ہوا.
اللہ کیا ہے تو واقعی اللہ پوری قبر سے خوشبو آ رہی ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے تھوڑی سی مٹی قبر کی قبر سے لے لی ہے میں گاؤں جا رہا ریل گاڑی سے اتر کر ہمارا گاؤں ریلوے اسٹیشن سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر پیدل جا رہا تو راستے میں ہمارے گاؤں کے تبلیغی جماعت کے امیر حاجی نصر الدین صاحب وفات پا گئے اللہ بخشی فرمائے وہ ملے تو ان کو قبر کی مٹی نکال کر میں نے سنگھوائی اتنی میٹھی خوشبو کہ آج تک ایسی خوشبو حالانکہ آتی رہتی ہے لیکن اس جیسی خوشبو نہیں سنگھی آ رہا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہاں ہر جگہ اپنے دماغ کو نہ چلائے کریں اللہ ہمارے پاس کیا ہے یہ دماغ کی ڈبی اللہ باہر نکال کر رکھ دیں پھر کوئی آپ میں سے انجینئر بن کے دکھائے کوئی ڈاکٹر بن کر دکھائے کوئی عالم بن کر دکھائے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے یہ ہے یہ ہسپتال ہے یہ مینٹل ہسپتال ہے آپ دیکھ لیں وہ بیچارے صحت کے لحاظ سے اچھے بڑے صحت مند نظر آئیں گے لیکن صرف دماغ کی رگ ہلنے کی وجہ سے بیچارے بالکل ان کے حواس باختہ ہوتے ہیں اپنی ہوش میں نہیں ہوتے اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اور ہم اپنی حیثیت کو بھی پہچانیں ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے یاد عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی روزی کے بہانے بھی سب جنت کے بہانے ہیں یاد آپ کی روزی کے بہانے بھی سب جنت کے بہانے کبھی کبھی طلباء سے رکھ کر دیتا ہوں مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے مدرسہ سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے اللہ شریعت مطہرہ ہے شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے اللہ اپنی کتنی بڑی بڑی کتابیں یہ سب ماشاء اللہ یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں الحمدللہ یہ ہے الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے فلاسفوں کے پیچھے لگتے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جن کو خود راہ نہ ملے وہ اوروں کو کیا بتلائے گیا اللہ نے جنت کی راہ دنیا آخرت کی فلاح وہ اللہ پاک نے حضور کے مبارک قدموں میں رکھی ہے الحمدللہ دائیں بائیں تو ٹھوکرے ہی ٹھوکرے ہیں اللہ نے دنیا آخرت کی جو حقیقی فلاح ہے کامیابی ہے خود اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا فرمایا ہمارا کہنا مانا اور میرے پیارے پیغمبر کا کہنا مانا وہ میں جس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا فقد فاز وہ صرف کامیابی فرمایا اس نے صرف کامیابی نہیں فقد فاز فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے اپنی پوری خدائی لگائی ہے. اللہ نے قدم قدم پر رہنمائی ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں باپ مل کر اپنی اولاد کو دنیا آخرت کی فلاح کی وہ باتیں نہیں بتلا سکتے جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے روحانی والد ہیں، جو قدم قدم ایک ایک سانس میں رہنمائی فرما کے چلے گئے. اب آپ دیکھ لیں یہاں یہ ابواب ہیں، کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں یاد رکھنا. اللہ اپنی مہربانی فرما. اللہ اب آپ دیکھ لیں استنجا کرنا بھی ایک طبی عمل ہے. استنجا کرنا طبی عمل ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. مجھے ابو داؤد شریف دیں. اللہ یہ نیچے ہے. اللہ تعالیٰ یہ میرا خود جزاک اللہ. یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں. یہ دورہ حدیث کے طلباء کو جو طلباء ہے دورہ حدیث کرتے ہیں عالم دین بنتے ہیں یا ان کو پھر آخری سال میں یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہاں یہ حکومت والے حضرات بیچارے کچھ یہ لگے رہتے ہیں ان کو انگریزی پڑھائیں، سکول پڑھائیں، یہ سکول کی تعلیم بھی ان کو ساتھ دیں. یہ کہاں سے کھائیں گے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ تمہاری جیب سے کھائیں گے. تمہاری جیب سے کھائیں کہاں سے؟ آپ ان کے لیے کما رہے ہو. اللہ تعالیٰ اپنی بھائی جنید اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی فاروق صاحب ہاں آپ صرف اپنے نہیں کما رہے. ہاں یہ کمائی ان کے ذمہ نہیں ہے جاگنا ہے. ان کی خدمت آپ ہرا کے ذمہ ہے. ان کے ایک لقمہ خدمت ہاں اور آپ ان کی پڑھائی میں برابر کے شریک ہیں. شریک الحمدللہ. آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کی جان مال کو اللہ نے ان کی خدمت کے لیے قبول فرما رکھا. آپ حضرات ہاں ہمارے بزرگ حضرات ہیں، چاہے آپ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ملازمت کرنے والے ہیں، اپنی حق حلال کی محنت مزدوری کرنے والے، آپ برابر کے شریک ہیں. اللہ یہ سنت اوپر سے چلی آ رہی ہے. یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کی سنت ہے. یہ بخاری شریف ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں یہ سبحان اللہ یہ ان کتابوں کی زیارت سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا. ہاں تم اپنی فکر کرو بلکہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے ان کی برکت سے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ان کے ذمہ ہے کمائی نہیں، ان کے ذمہ یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو محنت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے پیاسے ہیں الحمدللہ اور جا کر ان کی دین کی پیاس بجھائیں الحمدللہ. اور میں طلباء سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہماری ذات کی وجہ سے کوئی نہیں یاد. اللہ نے جو ان کے اپنے بزرگوں میں اپنے بھائیوں میں ان کے دلوں میں جو اللہ نے محبت ڈال رکھی ہے، جو آپ کے ایک لقمے کی خدمت کر رہے ہیں، یہ در حقیقت ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پڑھ نہیں سکتے. کیسے آپ پڑھا جائیں؟ آپ دیکھ لیں. آپ سکول کا یونیورسٹی میں بھی آپ دیکھ لیں وہاں پر کتنے شعبے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر بن رہے ہیں تو وہ انجینئرنگ کو ساتھ نہیں پڑھ سکتے بلکہ ڈاکٹر یہ کتنے شعبے ہیں. اگر کوئی ناک کان گلا ان کے اگر وہ اسپیشلسٹ ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. وہاں کتنے شعبے ہیں آپ کے سامنے.
ابھی ہیں طلباء ہیں، اگر یہ علم دین پڑھیں، اس کے ساتھ اگر وہ کوئی اور سلسلہ شروع کریں تو میرے کروں، نہ وہ صحیح نہ اس کو پوری طرح پڑھ سکیں گے، نہ اس کو پوری طرح پڑھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ نے خدمتیں لگا رکھی ہیں، اللہ نے ہر ایک کے ذمے. یہ طلباء ہے، ان کے میں نے رکھا نا، ان کی خدمت بھی اوپر سے چلی آ رہی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. یہ حدیث شریف سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب امی ہے، امی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں یہ آپ کے سینے اثر کا فیض ہے. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سینہ اطہر پر براہ راست فیضان ربی کی انوارات الہیہ کی بارش نازل ہو دیتی ہے. یہ وہی بارش الحمدللہ جو قدم قدم پر رہنمائی کر رہی ہے، جو ہماری دکان کو جنت کی دکان بنا رہی ہے، ہمارے دفتر کو جنت کا دفتر، ہماری کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی. آخر اللہ میں نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کو استعمال کرنا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتلایا. ہمارے قرآن و حدیث شریعت مطہرہ یہ ہماری پوری زندگی کی بک ہے. اگر کیا کہتے ہیں آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا، یہ پوری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی آخر اللہ نے ہے یہ جسم ہمیں یہ عطا کیا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا. زبان دی ہے، زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا. آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. رزاق وہ ہے یار، کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نے دین کی محبت، قرآن پاک کی محبت کو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ رزاق اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ خرے کریں اپنے اندر کوئی بڑائی نہ پا رہا ہے، فخر نہ پا رہا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. یہ دیکھو الحمدللہ سبحان اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. الحمدللہ یہ کوئی الگ نہیں ہے. سب کے ذمہ اللہ نے خدمتیں لگا رکھی. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اصحاب ان عبد الرحمن ابن ابی بکر سبحان اللہ. ایک حدیث بھائی فاروق صاحب یہ حدیث یہ 6 لاکھ احادیث میں سے یہ بخاری شریف بخاری آج میں صبح سبق میں میرا کر رہا تھا ساتھیوں سے، یہ 6 لاکھ احادیث یا 6 لاکھ احادیث میں سے آگے یہ بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں. یہ بھی یہ دوسری جلد ہے اور یہ پہلی جلد ہے. 6 لاکھ احادیث میں سے ان میں 7275 احادیث ذکر ہیں. 7275 احادیث یہ 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا جا کر اور اب یہ ہے ہمارے لیے اس کی 1 سطر یاد کرنا، 2 سطریں یاد کرنا مشکل ہیں. 2 سطریں ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو 6 لاکھ احادیث ایسے یاد تھیں جیسے ہمیں قل واللہ شریف یاد ہے. ایسا بے مثال حافظ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا. اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھا اور رکھنا ہے، قیامت تک رہے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. الحمدللہ یہ قیامت کی صبح تک جلتا ہی رہے گا. الحمدللہ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پر محنت کرنی پڑتی ہے. میں تقریباً سن 75-76 سے یاد رکھنا، مطلب گھر سے نکلا ہوں یہاں کا، بلکہ اس سے ہی پہلے یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں ابھی اپنے کپڑے خود نہیں بل سکتا تھا، مجھے ہے پڑھنے کے لیے اپنے نانا جی کے ہاں وہاں پڑھنے کے لیے چلا گیا. ابھی بالکل چھوٹی عمر تھی. میری نانی صاحبہ ہیں، بس وہی میں خال وہ کپڑے وہ تبدیل کرتی تھی، پڑھنے کے لیے بھیج دیا لگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، سکول نہیں دیکھا میں نے بالکل ہے، یہیں چٹائیوں پر پڑھا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے الحمدللہ، بلکہ وہ انگریز ہمارے وہ خود شاگرد ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ہاں تھوڑی بہت بول بھی لوں، لیکن ہاں ABCDHF یہ تھوڑی بہت کوئی شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوشش کروں تو سیکھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ لیکن ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ کا شکر ہے، ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ہیں. باقی ہمارے بچے ہیں، مجھے اندازہ ہے ایک جملہ پہلے بھی رکھ کرتا رہتا ہوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. یہ کہہ رہے مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. یہ نسبت بھی آپ کے لیے بڑی سعادت مندی کی نسبت ہے. یہ نسبت آپ کو ایسی ہے، یہ اصحاب صفہ کے چبوتے سے جوڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میں کل پرسوں میں سبق میں ساتھیوں سے طلباء سے کر رہا تھا، میں کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ بتلا دوں. قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، بس قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ بس قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لے. بس اللہ کی کتنی آسانی یاد کرنا، الحمدللہ ہم نیت کر لیں بس. پھر چاہے کہ روز ایک آیت یاد کر لی، 2 آیتیں یاد کر لی، 3 آیتیں یاد کریں، 6 سال میں قرآن پاک کے حافظ الحمدللہ. بعض آیتیں بالکل چھوٹی چھوٹی، والطور ایک آیت، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. اب یہ قرآن پاک کی ایک آیتیں ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اور جیسی آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے گویا کہ اللہ میاں سے آپ نے باتیں شروع کر دی. چلو ناظرہ قرآن پاک تقریباً سب پڑھیں اور پڑھ رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ. ناظرہ قرآن پاک تو سب پڑھیں الحمدللہ. اپنے بچوں کو بھی ناظرہ قرآن پاک پڑھائیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہی چیز کام آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. یہ گھر نہیں رہ گزر ہے. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد. ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے. اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. تو یہ طلباء کی خدمت ہے، یہ سنت بھی اوپر سے چلی آ رہی ہے.
اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان طلباء کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول فرما رکھا ہے، آپ کی جان مال کو ان کی خدمت کے لیے قبول فرما رکھا ہے الحمدللہ، آپ خوش نصیب الحمدللہ۔ ہاں اور مال بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اب یہاں دیکھ لیں یہ حدیث بخاری شریف میں ان اصحاب الصفۃ کانوا اناسا فقراء، یا رکھا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے کے طلباء یہ درویش لوگ تھے، درویش کیا کانوا اناسا فقراء، یہ فقراء تھے، فقراء غریب درویش لوگ ہوتے تھے الحمدللہ۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیارے صحابہ کرام میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا من کان عندہ طعام اثنین فلیذهب بثالث، فرمایا جس کے گھر میں دو آدمیوں کو کھانا موجود ہو وہ تیسرے طالب علم کو لے جائے۔ وَإِنْ أَرْبَعُونَ ہے آپ کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے اللہ، آپ کے گھر سے کھائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ لگے رحمت، ہاں اور کہاں سے کھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جہاں اپنے بچوں کی خدمت ہے، ان طلباء کی خدمت بھی یہ آپ کی کمائی کا حصہ ہے الحمدللہ، ہاں اور آپ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہاں اللہ اپنی مہربان، ہاں اس کی فکر نہ کریں، ہاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ، وہ سب کو کھلا پلا رہی ہے الحمدللہ۔ ہاں کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ ہاں میں جانتا ہوں اپنے ایسے بھائیوں کو بھی، ہمارے ایک بھائی ہے تقریباً ایک فیکٹری لگائی انہوں نے، میں خیال کوئی 1 ارب کے قریب روپے لگایا، 1 ارب کے قریب روپے لگا، لیکن اب وہ فیکٹری بند پڑی ہوئی آگے بیچارے، وہ چل نہیں رہی آگے۔ بھائی کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اللہ۔ ہاں اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دل سے دعا ہے اللہ آپ کے روزی کے بہانوں کو اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ، ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لے اللہ، ہاں اللہ اپنی وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان فرمایا تو 3 طلباء کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے اللہ اپنی۔ آخر میں حدیثی میں ہے جب طلباء کھانا کھا رہے آگے لکھنا طلباء کھانا کھا رہے طلباء، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن ما کننا ناخذ من لقمۃ الا ربا من اسفلها، فرمایا تھا طلباء کھانا کھا رہے اور میں کھانا کھا رہے، کھانا فرما اوپر سے کھانا کھا رہے اور نیچے سے کھانا ابل رہا بڑھ رہا، ربا من اسفلہ، فرمایا ہاں کھانا بڑھ رہا۔ خیرات کرنے سے الحمدللہ، خدمت سے کوئی مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ کتنی آفات سے اللہ پاک کی ذات اللہ بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں، آپ صرف اپنے نہیں کما رہے، جہاں آپ کی کمائی میں اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، غرباء کی خدمت ہے، ان طلباء کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے الحمدللہ۔ آخرت کا ذخیرہ ہے یہ، جب تو قرآن و حدیث پڑھیں گے، ایک گھر پڑھائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا اور قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچ رہے گی الحمدللہ۔ چلا رہا ہے سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ حکومت والے بیچارے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، کمائیں کہاں سے، کھائیں کہاں سے، اللہ تعالیٰ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چلو بیچارے وہ اپنے انداز سے سوچتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذمے اللہ نے ایک بہت بڑی خدمت لگا رکھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو خوب محنت سے پڑھیں اور کوشش کریں یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی پیاس بجھائیں جا کر الحمدللہ۔ اور یہ خدمت بھی اللہ نے اسی ذمہ لگائی ہے الحمدللہ، جیسے میں نے بھی آپ کو بخاری شریف کی حدیث شریف سے یہ طلباء کی خدمت کی سنت یہ تو اصحاب صفہ کے چبوترے سے چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ایسی ہمارے بچے کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں، وہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کے ذمہ بھی خدمت ہے۔ اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان کر سکتے لگا ہے۔ اب آپ یہ تھوڑی سی جگہ میں یہ کتنی بہترین اللہ نے نقشہ بنا دیا۔ یہ ہمارے ایک نیک انجینئر صاحب تھے، اب انہوں نے یہ نقشہ بنایا اللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب مجھے میری آنکھوں میں، دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گئے، سفید موتی آ گئے. اب میری کتاب کا دیکھنا مشکل ہو گیا ہے. ہمارے ڈاکٹر علی ہیں، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، میو ہسپتال کے ڈاکٹر، انہوں نے بڑی محبت سے میری آنکھوں کا آپریشن کیا، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. اور اللہ نے، پہلے میں اینک استعمال کرتا تھا، اب میری اینک اتر گئی ہے، بغیر اینک کے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. اب جتنا یہ مطالعہ کروں گا اسباق، یعنی یہ دین کی باتیں آگے پڑھوں گا، یعنی پڑھوں گا اور آگے سناؤں گا، سارا ثواب ان کو ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. مجھ سے ڈاکٹر علی کہنے لگے ہم تو فیس لیتے ہیں، ہماری خدمت کیسے؟ ہم تو فیس لیتے ہیں، ہماری خدمت کیسے؟ ایک بھائی کہنے لگے یہ جو فیس ہے یہ تو آپ کے وقت کی فیس ہے، گھر سے آنے جانے کی فیس ہے، تھوڑی بہت محنت اور کوشش اس کی فیس ہے. جو خلوص سے خدمت ہے اس کی دنیا میں کوئی فیس نہیں. وہ تو اللہ میاں خود دیں گے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا. آپ کو اس میں ہزاروں میں نفع ہو جائے، لاکھوں میں ہو جائے، کروڑوں میں ہو جائے، کھربوں میں آپ کو نفع ہو جائے، یہ آپ کی سچائی کی تنخواہ نہیں ہے. آگے سچائی کی تنخواہ اللہ میاں خود دیں گے الحمدللہ. ہاں یہ تو دنیا کا گزر بسر ہے. اللہ لیکن اللہ جو سچائی کی، امانت داری کی، خدا خوفی کے جذبے کی یاد رکھنا، اس کی تنخواہ اللہ میاں خود دیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نیکی تو ہمارے ایک ایک سانس کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. میرے فرمانے لگے نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی. وہ ہے نیکی، وہ ہے نیکی، نام ہی خلوص کا ہے. نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے. اللہ اس کا صلہ اللہ آخرت میں دیں گے الحمدللہ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں، زبان بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں، سب کو اللہ نے زبان عطا کی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی ہے، ایک کا لہجہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے. الحمدللہ یہ سب کچھ انہیں کے خزانے میں لگا. آنکھیں انہوں نے عطا کی. اللہ تعالیٰ کسی بچے کو مادرزاد نبینا پیدا کر دیں، مادرزاد نبینا پیدا کر دیں، پوری دنیا کی دولتیں خزانے اکٹھے کر لیں، کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. چند دن پہلے ایک بھائی آئے، کہنے لگے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں ہونٹ نہیں ہیں. یاد رکھتا دے سکتا میرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول پھر میں رکھ کر دوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جاتی ہے بھائی، اس میں بس اللہ صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب گھڑیاں جنت کی ہیں. مجھے اندازہ ہے والدین پر اثر ہوتا ہے. آگے اللہ اپنے بچوں کو تکلیف میں دے کر ایک طبیعت کے اوپر ہر وقت اثر رہتا ہے، لیکن میں رکھ کروں یہ اثر بھی جھولی پھیلانے کے لیے ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہے کوئی ڈاکٹر کسی بیماری میں لا علاج قرار دے بھی دیں یا نہ، بس رب کا در نہیں چھوڑنا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی. خود حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف میں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. کہیں مایوس نہ ہونا. آپ یہ بھی سوچیں ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دے گا. الحمدللہ. آگے ان کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کبھی چھپا کر دیتے ہیں، ورنہ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بچے مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی آپ کے اپنے بیٹے ہیں، مدرسے کے تو آپ خود طالب علم ہیں. تب الحمدللہ یہ کوئی الگ نہیں آ رکھنا. اللہ نے یہ محبتیں بھر رکھی ہیں، بس اللہ نے قیمتیں تقسیم کر رکھی ہیں. اللہ اپنی آپ کی بازار کی دکانیں یہ سب جنت کی دکانیں ہیں. الحمدللہ. بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. آپ کے روزی کا کوئی بھی بہانہ، بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. الحمدللہ. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی.
ہم یہاں دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، ہم ملازمت کرنے کے لیے نہیں، ملازمت میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں، کھیتی باڑی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ بس الحمدللہ جب ہمارے کاروبار میں انشاءاللہ اور پہلے سے انشاءاللہ نیت پہنچی ہوئی یہاں تک، جب نیت یہاں تک پہنچ گئی، اللہ میاں یہ خوشی تک پہنچ گئی، اب یہ کاروبار یہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کچھ نہیں ہے دنیا کی وہبال اللہ، یہ دین کی باتیں کوئی معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ بھائی، گھڑی بھی